مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کریم۔ نام سے ظاہر ہے رمضان مبارک کی برکتوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، مختلف ایکسپیکٹس کو انشاءاللہ ہم اس کے اندر بیان کریں گے۔ آج بھی ہم بات کریں گے رمضان مبارک میں مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے ایک بہترین رب کے انعام کی، اسپیشلٹی آف دس امہ، اور وہ ہے لیلۃ القدر، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور گفتگو کو ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ اس کے فضائل بھی بیان ہو جائیں۔ جی، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چند وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے، یعنی آرڈر ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو شب قدر، اور اس لیے بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ رات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات، 1000 مہینوں سے۔ اب اس کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 83 years and 4 months، یعنی تقریباً 83.5 سال کی عبادت سے افضل یہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے اور اللہ قبول کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک میں اب اس رات کی اہمیت دیکھیں کہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بیان کر لی کہ جی قرآن پاک کی پوری سورت سورہ قدر نازل کی گئی۔ سبحان اللہ، ایک لفظ بھی ہوتا تو بہت تھا، لیکن پوری سورت سورہ قدر کے نام سے نازل کی گئی، اور اس سورت کے معنی تو پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے، فرشتوں کا نزول کا ذکر ہوا، قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہوا، اور سبحان اللہ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے، روایتوں سے مضمون ملتا ہے کہ سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اسپیشلٹی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ رات صرف اس امت کو ہی عطا کی گئی۔ اچھا، یہ رات ملی کیوں؟ یہ بڑا کمال کا اس کا بھی پس منظر ہے، ہاں یہ بڑا خوبصورت پس منظر ہے، کیونکہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے، 50 سال ہو جاتے، اسپیشلی 1000 months، کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے۔ تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں۔ اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے وہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے، حضرت شمعون ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے، اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن کو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات تھے، وہ ان کے فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، 83 years سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے، اور رات عبادت میں گزاری، ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا، تو اللہ کو کب یہ گوارا ہے، اللہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا مہربان ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص
اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ہر سال آتی ہے, ہر سال عطا کی گئی. یعنی اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو 60 راتیں اس کے لیے پاسبل ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی. تو ہمیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی, تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے. پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 ڈیز کوشش کرنی پڑتی. ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. سبحان اللہ. اسپیسیفائی کر دیا آخری عشرے اب میں. 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے, بلکہ ان 5 میں عبادت کر لیں. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. اچھا پھر الحمدللہ ہماری یہ سمجھے نا کہ اور گائیڈ لائن کے لیے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی. اچھا سائنس ہے, جی سائنس نشانیاں بھی بیان کی گئی کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو آئیے وہ بھی حدیث پاک سے ہی سن لیتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 نائٹ ان میں تلاش کرو. جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے. اب نبی پاک نے اس کی سائنس بتائیں, اس کی نشانیاں بتائیں. وہ مبارک شب کھلی, روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. یعنی وہ رات کلاؤڈی نہیں ہوتی ہے, بہت زیادہ بادل نہیں ہوں گے, آسمان کلین ہوگا. پھر فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی, ویدر بڑا معتدل ہوگا, ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا اس رات جو شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہوگی. اچھا پھر فرمایا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. تو وہ جو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ تارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس رات تارے نہیں ٹوٹ کر گریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک الگ اس کی سائنس ہے. پھر فرمایا کہ جب رات گزرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. بالکل آپ کو آسانی سے آپ اسے دیکھ سکیں گے, کچھ ٹھنڈا سا وہ محسوس ہوگا. تو اب یہ وہ علامتیں ہیں. تو بہرحال وہی آپ والی بات ہے کہ علامت دیکھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے 5 راتیں عبادت کر لیں. مبارک راتیں تو بزرگوں کا, نیک لوگوں کا طریقہ ہے, اور شاید اسی لیے اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں. بالکل. اعتکاف جو ہے نا, میں یہ بات کرنے والا تھا کہ اعتکاف بھی شب قدر کو پانے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے کہ ایک بندہ اگر 10 دن آخری عشرہ سارا ہی مسجد میں گزار لے تو اس کو تو شب قدر ملی اللہ کے گھر میں ملے گی. تو ایک تو اس کی برکتیں اسے مل جائیں گی. اور اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ویورز کو شب قدر کی دعا بتا دی جائے کہ اس رات دعا کون سی پڑھنی ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ میرا مشورہ ہے کہ آخری عشرہ پورا ہی پڑھتے رہے, یاد بھی کر لیں اس کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, لہٰذا مجھے بھی معاف فرما. بڑی پیاری دعا ہے. تو معاف کرنے والا ہے, انک عفو تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے بھی معاف. سبحان اللہ. بڑی پیاری التجا. اچھا اب اعتکاف کی اگر بات کریں تو یہ شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے, اور پیارے آقا کی سنت تو ضرور ہے, مگر پہلے کے انبیاء بھی پہلے کی امتوں میں بھی تھا, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت سنتے ہیں, ترجمہ سنتے ہیں, پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ, اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو
طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اب یہ آپ نے سنا کہ جو عبادت یہ اعتکاف ہے یہ پرانی عبادت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا معمول تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی، یعنی آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت تک کنٹینیو آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال کا انداز ہے، اور سبحان اللہ اب یہ جو اعتکاف کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں، جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اللہ، اور ہر خندق کا جو راستہ یا مسافت یا ڈسٹنس ہے فرمایا مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ یہ اعتکاف کی فضیلت، اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایک دن کی فضیلت، ایک دن کی، 10 دن کا کرے تو ہوگی۔ کیا بات۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا فرماتے ہیں جو شخص نے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، واہ، تو پھر کیوں نہ اعتکاف کریں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پر لطف گفتگو رہی، لیلۃ القدر کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، اعتکاف کی بات ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جو کہ مسائل رمضان سے متعلق ہوتا ہے۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم مسائل رمضان سیگمنٹ کی جانب، اور آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے مسائل سے متعلق۔ جی عبدالحبیب بھائی، اعتکاف کے کچھ اگر بنیادی مسائل بیان ہو جائیں۔ جی اعتکاف کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز بھی ہیں، چونکہ وہ لوگ کرتے کم ہیں اور کرتے بہت سالوں بعد ہیں، تو بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے محلے میں کسی نے نہ کیا، پورے شہر میں کسی نے نہ کیا، تو پھر تو سب نے برا کیا، اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو یہ سب پر سے پورا ہو گیا، ادا ہو گیا، لیکن جتنے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو سارے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن اس اعتکاف میں ضروری یہ ہے کہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف بندہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ ٹائم، یہ سٹارٹ ٹائم ہے۔ اور 29 کے چاند کے بعد، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ صحیح، بعض اوقات وہ چاند کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، تو جلدی نہ کریں، جب تک ریکنفرم نہ ہو جائے کہ چاند دکھ گیا پھر جائیں، ورنہ 30 تاریخ کو بھی غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مسجد سے باہر جائیں تو انشاءاللہ یہ اعتکاف ہو جائے گا۔ ہاں، کوئی 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا صحیح، تو اس کا اعتکاف اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، وہ مغرب سے پہلے اس نے جانا ہے۔ صحیح، ایک تو یہ سٹارٹنگ ٹائم ہو گیا۔ اب کچھ مسائل، اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یہ واجب اعتکاف جب ہوتا ہے جب بندہ کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، صحیح، لیکن جو سنت موقدہ رمضان کا اعتکاف ہے اس میں بھی بغیر عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے، کوئی ضرورت نہیں ہے اور باہر نکلے گا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، اچھا، مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب کہ پاؤں مسجد سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے باہر نکلنا کہتے ہیں۔ اگر صرف مسجد سے سر نکالا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح اس میں کچھ چیزوں کے لیے جانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے واش روم میں جانا ہے، یا اگر بالفرض کھانا پینا نہیں ہے مسجد میں اور جا کر کہیں سے لانا ہے تو جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن باہر جانے کے بعد کھانا بھی لے کر مسجد میں آ کر کھانا ہے، واش روم سے فارغ ہو کر فوراً آ جانا ہے، وضو خانے پر جانا ہے تو صحیح، اب وہاں راستے میں بات چیت کے لیے رک گیا، کسی اور کام کے لیے رک گیا تو اب اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ اس میں ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جناب وہ اعتکاف میں تو کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، پردہ لگانا ہے اور چپ رہنا ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ صحیح، تو بعض لوگ جو ہے نا کوئی رومال وغیرہ یوں کر کے وہ پتہ نہیں کون سا اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر فوکس کے لیے، عبادت کے لیے پردہ لگا لے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ایک غلط چیز اپنے اوپر لازم کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی شخص چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے کہ بھائی میں کوئی کسی سے بات نہیں کروں گا اور عبادت ہے یہ، تو یہ مکروہ تحریمی رکھا گیا۔ تو آپ بے شک چپ رہیں،
فضول باتوں سے بچیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو عبادت سمجھ لیں کہ جناب بات کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا، تو یہ غلط بات ہو جائے گی، بلکہ چپ رہنے سے زیادہ اچھا تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، اور کسی کو نیکی کی بات بتانا ہے، بے شک تو یہ تو زیادہ افضل کام ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں بھی، لیڈیز بھی اعتکاف کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا، تو جو لیڈیز جو ہے ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں مسجد بیت بنائیں گی۔ تو مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص جگہ کر لیتی ہے، کوئی بھی جگہ کہ آپ نماز وہیں پڑھیں، تو وہ اس کی مسجد بیت ہو گئی۔ تو اب مستحب ہے کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کر لیں اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح تھوڑا سا اونچا کر لیں تاکہ وہ الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جگہ برکت والی بھی ہو جائے گی، اور نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، عام نمازوں میں نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، اب ایسی کوئی ہماری بہن ہے جنہوں نے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کرنے سے پہلے کسی ایک جگہ کو مقرر کر لیں اور اب وہاں اعتکاف کر لیں، پھر 10 دن وہی رہے، مسجد بیت بن جائے گی، تو اب اس کے بعد اعتکاف کر سکتی ہے، پھر بعد میں نمازیں پڑھتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیٹیل ہے اس میں، بہت ساری تفصیل ہے، عورتوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کے اور بھی پرابلمز آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم نے بنیادی جو اعتکاف کے کانسیپٹس تھے، کچھ مسائل تھے، وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن the more the merrier والی بات ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا شہد ہوگا اتنا میٹھا ہوگا، لہٰذا اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ مزید سیکھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کے جانب، جو کہ ہے تعارف قرآن سے متعلق۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک سورت کے تعارف کا۔ آج کون سی سورت ہے اور اس کی کیا برکتیں اور کیا فضائل ہیں، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اسی سورت کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے جس کو ہم نے اس کی تلاوت اس پروگرام میں سنی ہے اور لیلۃ القدر کی بات کی ہے۔ سورہ قدر کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں، اس کا مقام نزول۔ سورہ قدر مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قدر نام رکھنے کی وجہ وہ ہم نے پہلے بھی سنی تھی، اور یہی بات یہاں بھی لکھی ہے تفسیر قرآن میں کہ اس سے مراد قدر عظمت اور شرافت ہے، اور چونکہ سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں مضامین کیا ہیں، ٹاپکس کیا کیا ہیں؟ اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح صادق تک سراسر سلامتی والی ہے۔ یہ تو مختصر تعارف ہوا سورہ قدر کا۔ اب آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ ہمیں قرآن بھی عطا ہوا اور نبی پاک کے صدقے پھر لیلۃ القدر بھی عطا ہوئی، اور یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جن نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، یہ اس امت پر خاص کرم ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ملنا، پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو پہلے امتوں کو نہیں دی گئیں۔ اس میں بھی وہ ساری باتیں تھی کہ پہلی رات، جب رمضان کا پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نگاہ رحمت فرما دے اسے عذاب نہ دے گا۔ پھر آخری رات رمضان کی جب آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے التنے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ تو اسد بھائی، میرا تو خیال یہ کہ اس مہینے میں ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اور محبت کا اظہار ہو، ان کا احسان مند بندہ رہے، اور شکریہ کا ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ان کی ذات پر درود پاک کی کثرت کی جائے، انہیں یاد کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ نے یقین کرے ناظرین، ہمیں اس نبی علیہ السلام کا امتی بنایا جن کا امتی بننے کی انبیاء تمنا کیا کرتے۔ سبحان، ایک روایت یاد آئی کہ انبیاء کرام نے بعض فضائل اپنی امت کے لیے مانگنا چاہے، لیکن رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت تو میں نے اپنے آخری نبی کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر رکھی ہے، اور ہم گناہگاروں کو نصیب ہو۔ وہ شعر مجھے آخر میں یاد آ رہا ہے، وہ ہمارے نبی
ان کے ہم امتی سبحان اللہ۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام، واقعی ہماری بے شک۔ قسمت ہے کہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا، سبحان اتنا اللہ۔ پیارا مہینہ ملا۔ تو سبحان بہرحال اس مہینے کی قدر کیجئے، سبحان لیلۃ القدر کی قدر کیجئے، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن کی قدر کیجئے، اور نبی پاک پر خوب درود پاک پڑھیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے کی ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل کریں گے۔ اعتکاف کی بات کی، تلاوت قرآن کی بات کی، لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی بات کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور موضوع ہوگا اور ایک اور سورت سے متعلق ہم فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے جاتے آپ کو ایک دعا کا تحفہ دیتا جاؤں۔ ابھی جو آپ دعا دیکھیں گے اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص ایئر کرافٹ کے اندر اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا۔ چاہیں تو اسکرین شاٹ بنا لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب جب ہوائی سفر ہو تو اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے، جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں۔ مرحبا رمضان